بہت شکریہ تمام احباب کا، اور اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نسیم سحر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مضمون پڑھیں گے۔ اظہار رائے کاغذ دیکھ کے لگتا ہے مضمون کافی اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے جناب، میرا مضمون نصرتیاب سے بھی گھسر ہے۔ قیوم طاہر سے میری دوستی کو کم و بیش 3 اشرے گزر چکے ہیں، اور اس دوستی میں ہم دونوں کا زیادہ تر وقت ادبی محافل میں اور ادبی موضوعات پر تبادلہ خیال میں گزرا ہے۔ اس پر میں اتنا کچھ لکھ چکا ہوں کہ اب اس پر بظاہر کچھ نیا نہیں لکھا جا سکتا، مگر دیکھا جائے تو اس کی شاعری جس ارتقائی اور ارتفاعی مراحل سے گزر رہی ہے، اس میں موجودہ تناظر میں اس کے بارے میں جو بھی لکھا جائے، اس میں قیوم طاہر کے منفرد اسلوب، لہجے اور لفظیات کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر لہجہ نیا طور تسخیر کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور نئی برق تجلی سے قارئین اور سامعین کی آنکھیں کھیرا کر رہا ہے۔ کیا بات۔ قیوم طاہر کا ایک کمال یہ ہے کہ اس نے لفظی سانچے توڑ کر نئی زبان بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ لغاتی حدود کے اندر رہ کر کے اس نے لفظوں کے نئے منظر نامے تشکیل دیے ہیں، اور بقول جناب جمیل یوسف خود پر لفظی تخریب کاری کا الزام نہیں لگنے دیا۔ کبھی کوئی ایسی لفظی ترتیب نہیں برتی جس کی تفہیم میں گھنٹوں لگ گئے اور پھر بھی وہ قاری پر نہ کھلے۔ ایسا کوئی اختراعی لفظ استعمال نہیں کیا جسے سمجھنے کے لیے فروز اللغات کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فرشتہ غیبی سے رجوع کرنا پڑا۔ قیوم طاہر کی شاعری سعودی عرب میں قیام کے دنوں ہی سے اہل نقص و نظر کو چونکا دیتی تھی، اسی لیے میں نے انہی دنوں اس پر لوہے خزاں کے زمانے میں خاکے میں اسے قدآور شاعر قرار دیا، جسے یار لوگوں نے خاکے کے مزاج کے پیش نظر سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر خاکے کی حدود سے باہر بھی میرا یہی بیان قائم و دائم ہے، بلکہ اسے انفرادی کی بجائے اجتماعی آواز بھی کہا جا سکتا ہے۔ قیوم طاہر کا تخلیقی سفر کہیں اور کسی مرحلے پر بھی جمود کا شکار نہیں ہوا، اور اس کے گزشتہ 6 شعری مجموعے اس کی تخلیقی زرخیزی کے شاہد ہیں۔ ہر چند کے قیوم طاہر اپنے گزشتہ 2-3 مجموعوں کو اس طرح ادبی حلقوں میں متعارف نہیں کرا سکا جیسا کہ ان کا تقاضا تھا، ورنہ اس کی شاعری تنقید نگاروں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کا پورا استحقاق کرتی تھی۔ اس کے پاس موضوعات کی کمی نہیں، اور نئی ردائف اور منفرد کافیوں کا ایک حیرت انگیز خزانہ نئے موضوعات کے ساتھ اس کے شعری اظہار کا منتظر ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے حیات و ممات کا موضوع اس کی شاعری میں زیادہ نمایاں ہو رہا ہے، اور ایک صوفیانہ اور درویشانہ رنگ بھی اپنی جھلک دکھا رہا ہے۔ اس کا تخلیقی اور اختراعی ذہن 6 شعری مجموعوں کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوا، اور کسی بھی اچھے شاعر کا ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ حال ہی میں اس نے ایک اور فنی تجربہ کیا ہے، جس میں اس نے ایک مختصر بیان میں ایک لفظی ردیف میں 460 شعر سے ہے۔ آج کل کچھ شعراء اپنی کسی غزل کو طویل ترین غزل کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس دوڑ میں کم و بیش 5 سینئر شعراء بھی دوڑتے ہوئے ہانپ رہے ہیں، اور ستم تو یہ ہے کہ ان کی 100 کارڈ طویل ترین غزلوں کے زیادہ تر شعر بھی ہانپ اور کانپ رہے ہیں۔ قیوم طاہر یقیناً ایسا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بہرحال میں کی ردیف میں اس کے 460 اشعار کا میں اس لیے بھی منتظر ہوں کہ ان دنوں قیوم طاہر کے زیادہ تر اشعار میں کی نفی کرتے ہوئے تو ہی تو کی جلوہ نمائی کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قیوم طاہر میں کہتے ہوئے تو کو کیسے ہمارے روبرو کرتا ہے۔